على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ آل نبی اولاد علی حضرت علامہ سید ہاشم حسین موسوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سادات اعظام، علماء کرام، قرآن حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور معزز و محتشم مہمانان گرامی، سول سوسائٹی کے لوگ، سیاسی شخصیات، مختلف جماعتوں کے صدور اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان مرتضیٰ، میری طرف سے آپ سب کو آج کی عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ میں بھی اتنے دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، میرے مائنڈ میں کوئی کانسیپٹ اور تھا، میں نے اپنا پروگرام چینج کیا اور میں موسوی صاحب کے حکم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دیکھیں یہاں آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، تو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا ادب ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ میں پہلی بار کوئٹہ کی سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں، تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ جو کچھ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ذرا سن لیں۔ گو کہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ عاشقان علی المرتضیٰ کا ایک جمع غفیر ہوگا اور ایک قلید بچھا ہوگا اور سارے لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس کو مثبت لیں، منفی نہ لیجئے گا، پازیٹیو لیجئے گا۔ تو پھر میں کھڑا ہو کے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کروں گا تو آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، خوشی آئے گی، مسرت آئے گی۔ میرے مائنڈ میں ایک بندے کے مائنڈ میں ایک تصور ہوتا ہے نا، کانسیپٹ ہوتا ہے، میں تو اسی کانسیپٹ کے ساتھ آیا تھا، لیکن یہ تو بیسیکلی ایک ضیافت ہے، اہتمام کیا گیا ہے، بڑا اچھا اہتمام کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، کسی بھی طرح سے اس نے کوشش کی ہے، سعی کی ہے، سٹرگل کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو چند ضروری باتیں میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم عید غدیر مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں غدیر ڈکلریشن کے نام سے، تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی وہ کہتے ہیں بھائی یہ بات غلط ہے کہ یہ جو 18 ذی الحج ہے یہ تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دلوں کا حال کب سے جاننا شروع ہو گئے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، نیگیٹو نہ سوچا کریں، پازیٹیو سوچا کریں۔ حضرت عثمان بن عفان کا جو یوم شہادت ہے اس کے اوپر اجماع ہے، قول مختار ہے کہ وہ 12 ذی الحج ہے، 18 نہیں۔ اور پھر یہ جو اعلان غدیر ہے مولا علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا، یہ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریباً 23-24 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ کیسے آپ لے آئے کہ بعد میں کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کی خوشی کو منیمائز کرنے کے لیے اس طرح کا پروپوگنڈا کریں اور اس طرح کا واویلا کریں، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آقا علیہ السلام کا ہم یوم میلاد مناتے ہیں، اسے بھی عید کہتے ہیں اور اس کو 12 ربیع الاول کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ میں آپ کو کتب اہل سنت کے انبار دکھاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا یوم وصال بھی 12 ربیع الاول ہے،
اب میں اعتراض کروں کہ بھائی آج کے دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا، صحابہ رو رہے تھے، آل محمد رو رہے تھے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ چراغاں کر رہے ہیں، آپ کمکمے لگا رہے ہیں، آپ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، آپ گلیاں بازار سجا رہے ہیں، تو پھر میرا بھی تو اعتراض بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یوم وصال ہے اس کو نہیں دیکھتے، ہم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ جو اندھیرے چھٹ گئے، جو ظلمتیں مٹ گئی، جو قانون آ گیا، آئین آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اندھیروں سے نکالا، دلالت سے نکالا، جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا، تو ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس دن عید مناتے ہیں۔ تو یہ جو عید غدیر ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کو معمولی نہ جانے، بلکہ یہ وہ دن ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے کہہ رہے باخ باخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومن۔ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے تو عمر کا بھی مولا، تو ابو بکر کا بھی مولا، ہر مومن، ہر مومنہ، ہر مسلم کا مولا بن گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سائیڈ پر رکھ دیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یارو مبارکباد غمی کی دی جاتی ہے؟ بولے یار کی ہو گیا، ذرا ساتھ چلے نا، ذرا انگیج رہے۔ مبارکباد کو نیچے رکھ دے کہ بڑا مبارکباد غمی کی دی جاتی ہے کہ خوشی کی؟ جی میرا خیال ہے فوت عیدگی کے دن آپ لوگ شاید مبارکباد دیتے ہوں گے کہ بھئی فوت عیدگی ہو گئی، یہ مبارک ہو۔ خوشی کے دن، تو خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو اعلان غدیر ہے، یہ جو یوم غدیر ہے، یہ جو غدیر ڈکلریشن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے والا دن، ایک رخ، اور دوسرے رخ میں کہا جاتا ہے خوشی کا تہوار، اسے عید کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی دو عیدیں ہیں تیسری نہیں، تو کتنی عجیب بات ہے۔ عید میلاد النبی منانے والے عید غدیر پہ اعتراض کریں، وہاں آپ کو دو عیدیں یاد نہیں رہتی، وہاں تو آپ جشن عید میلاد النبی کے پمفلٹ پرنٹ کرواتے ہیں، وال چاکنگ کرتے ہیں، آپ پینا فلیکس لگواتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اور علی کو جدا نہ سمجھو۔ ہاں حضور نبی ہیں، رسول ہیں، مولا علی علیہ السلام نبی اور رسول نہیں، لیکن حضور سے جدا بھی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو صحیح بخاری میں حدیث متواتر اور حدیث مشہور موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی خوش ہو جا، تیری اور میری نسبت، مقام، مرتبہ، سٹیٹس وہی ہے جو دو نبیوں موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں، لیکن مقام ہمارا دونوں نبیوں جیسا ہے۔ آقا علیہ السلام سے مولا علی علیہ السلام کو جدا کر کے دیکھنا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حصر کا صیغہ استعمال کیا، صرف کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ شخصیت ایمان والوں میں، وہ شخصیت تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ آپ جلال الدین سیوطی کو پڑھ کے دیکھ لیں، اہل سنت کے سر کا تاج، امام طبرانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام خازن کو پڑھ کے دیکھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مزری کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام حیثمی کی مجمع الزوائد کو کھول کے دیکھ لیں، امام محمد بن حنبل کی مسند کو کھول کے دیکھ لیں۔ 20 حوالہ جات کتب اہل سنت کے میرے پاس موجود ہے کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے، مولا علی علیہ السلام جو نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک سائل آ گیا، واقف علی علی ابن ابی طالب سائل ہوگا، پھر رکوع، وہ رکوع کی حالت میں تھے مولا علی علیہ السلام، اور سائل آ گیا، اس نے صدا دی، تو مولا علی علیہ السلام نے وَنَازَ خَاتَمَهُ وَأَتَاهُ السَّائِلَ، آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اتار کے اس کو عطا کر دی، فَنَازَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اور پھر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، وہ شخص سے معین ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ میں 25 سے 30 کتب اہل سنت آپ کو دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قرآن میں جو ترتیب ہے وہ ہے اللہ،
نبی تے علی. نہیں سمجھ رہے؟ وہ ترتیب بتا رہا ہوں، قرآنی ترتیب. اس کے اوپر میری ایک پوری کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے اللہ نبی تے علی. 150 آیات پڑھ سکتا ہوں میں ابھی اسی وقت، جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے اللہ نبی تے علی. قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اللہ رب العزت نے جو اپنی ذاتی صفات ہیں، اللہ کے جو اپنے ذاتی اوصاف ہیں، جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اور حضور نے وہ ساری کی ساری صفات علی کی طرف منسوب کر. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. اللہ نے فرمایا حبیب مکرم، ہم نے آپ کو بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پہ اللہ ہی شہید کافی ہے. ذرا درود پڑھے. یعنی شہید، وٹنس، یہ اللہ رب العزت کی اپنی ذاتی صفت ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں شہید ہوں، میں شہید ہوں. اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 41 پہ جائیں، 41 پہ آئیں. اللہ کیا فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کہتا ہے حبیب مکرم، وہ قیامت کا جو منظر ہوگا کتنی حسین جمیل گھڑی ہوگی جب ہم ساری امم کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور ایک ایک امت میں سے اس کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے. اور اے حبیب، ساری کائنات کے اوپر ہم آپ کو شہید لائیں گے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ شہید اسے کہتے ہیں جو کسی انسیڈنٹ میں موجود ہو، جو آئی وٹنس ہو، جس نے کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اللہ کہہ رہے حبیب، سب کو جمع کر کے ان سب کے اوپر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. آدم کی رسالت کی گواہی آپ دیں گے، نوح کی رسالت کی گواہی آپ دیں گے، داؤد کی، سلیمان کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی، ایوب کی، یعقوب کی، یوسف کی، یحییٰ کی، زکریا کی، لوط کی، ہود کی، موسیٰ کی، ہارون کی، عیسیٰ کی علیہم السلام. ہر نبی، ہر رسول کی گواہی آپ دیں گے. میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہو اگر حضور بن گئے وٹنس کائنات. نہیں سمجھ رہے؟ حضور ساری کائنات کے اوپر جب گواہ بن گئے، شہید بن گئے، تو پتہ چلا جب اللہ آدم علیہ السلام کو نبوت دے رہا تھا، حضور دیکھ رہے تھے. جب ابراہیم کو نبوت مل رہی تھی، حضور موجود تھے. جب عیسیٰ کو مل رہی تھی، حضور موجود تھے. اس لیے اللہ کہتا ہے حبیب، ہم ساری کائنات کے اوپر آپ کو گواہ لائیں گے. 2 گواہ. کتنے؟ 2 ہو گئے. آپ سورہ رات کی آیت نمبر 43 پہ جائیں، لاسٹ ویرس ہے اس کی، جہاں سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، اس سے پچھلی آیت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کا جب اعلان کیا تو کافر کہتے تھے تجھے نبی نہیں مانیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے تھے آپ کو رسول نہیں مانیں گے. رسول تبھی مانیں گے اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا. اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا. اللہ کہتا ہے اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اللہ نے کہا حبیب، آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ مانگتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ تیری رسالت پہ اللہ ہی شہید کافی ہے. تو کافر کہتے بھئی یہ کیسی بات ہو گئی؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ جو ہے نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ خرد میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، تو اس کی گواہی کیسے مان لیں؟ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حبیب اگر میری گواہی کے منکر ہیں، سنیں ذرا آیت، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. پھر وہ شخص آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے.
میں آپ کو 35 سے 40 حوالے دے سکتا ہوں، میرے موبائل میں پڑے ہوئے. میں نے کسی کو منانا نہیں. ہر نبی کا اعلان ہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا. میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا. 25-40 حوالہ جات موجود ہیں کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ جو حضور کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب. ومن عنده اس کا مطلب ہے کتاب کا سارا علم. حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں، یہ عامر ابن واصلہ جو آخری صحابی ہیں میرے آقا کے، سب سے زیادہ اس کائنات میں جو آخری وقت تک زندہ رہے، وہ حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ تھا. 112 ہجری تک وہ زندہ رہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایسے مولا علی علیہ السلام کو ممبر کے اوپر یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا، سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت باللیل نازلۃ بنہار فی سارنا فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام اعلان کر رہے تھے، لوگوں اللہ کی کتاب سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو کائنات کی بگننگ سے لے کے اینڈنگ تک پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. تو کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ اگر آپ کو، کیونکہ وقت بڑا محدود ہے، میں نے اپنے وقت میں ختم کرنا ہے، اگر میں آپ کو اسی طرح ایک ایک کر کے یہ تینوں شخصیات بتاتا رہوں قرآن سے، اللہ، نبی تے علی، یعنی 150 آیات اس طرح سناؤں، تو پھر کم از کم 150 منٹ تو چاہیے نا. تو میں نے تو ختم کرنا ہے 5-10 منٹ میں. تو میں آپ کو T20 بھی نہیں نہ دیتا، میں آپ کو دیتا ہوں سپر اوور. وہ یارو کوزے میں سمندر کو بند کر دیتا ہوں. میں ساری آیات کو کوڈ کر کے موٹی ایک ہی روایت دے دوں گا جو ہر سوال کا جواب دے دے گی. قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لوگوں یہ جو زبان دیکھنے میں تمہیں مصطفیٰ کی نظر آتی ہے، یہ دیکھنے میں محمد کی زبان ہے، حقیقت میں بولتا. زبان کی بات کی تو خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا. فعل کی بات کی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کھولے. آقا علیہ السلام نے چونکہ تنہا رہ گئے تھے، کفار کی جانب ایسے کنکریوں کی مٹھی بھر کے ایسے پھینکی، ماری. اب سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کھولے. حضور نے ماری یار. اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جو شرک کا ڈڈورا پیٹتے ہیں، یہ ان کو جواب دے رہا ہوں، ان کو اینٹی بائیوٹک دے رہا ہوں. اللہ نے کہا حبیب وہ سٹونز، وہ سنگریزے، وہ جو آپ نے مارے ہیں، دیکھنے میں آپ نے مارے ہیں، حقیقت میں اللہ نے مارے ہیں. اب مجھے بتائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، سادات بیٹھے ہوئے، میرے سر کا تاج میں نے بڑی سپیڈ تیز کی ہوئی ہے، مجھے بتائیں وہ فعل کس کا تھا؟ حضور نے پھینکے نا. بولے یار فعل کس کا، ایکٹ کس کا ہے؟ حضور کا. اللہ کہہ رہے نہیں میرا. سورہ فتح کی آیت نمبر 10 پہ آ جائیں. آقا علیہ السلام سے 1400 صحابہ نے بیعت کی کہ میدان جنگ سے آقا بھاگیں گے نہیں، آپ کو چھوڑ کے بھاگے گے نہیں. 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر حضور نے ہاتھ رکھ کے بیعت لی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک وہ لوگ، اس کی تھوڑی سی کو کم کریں، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ دیکھنے میں آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور آگے تو موسوی صاحب حد کر دی اللہ نے. خدا کی عزت کی قسم، جو حضور کی امت سے حضور کا تعلق کمزور کرتے، میں کہتا ہوں ان کے منہ پہ زناٹے دار تماچا آئیے. آگے فرمایا ید اللہ ہے فوق ایدیہم. اے حبیب مکرم، وہ بیعت کی صورت میں 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے، دیکھنے میں تو مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے. یارو ہاتھ مصطفیٰ کا، عضو مصطفیٰ کا. اللہ کہہ رہا میرا. سورہ توبہ آیت نمبر 62 کھولے. رضا کی بات کی، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا بن گئی. عطا کی بات کی، ما آتاہم اللہ ورسولہ. سورہ توبہ آیت نمبر 59.
جو اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں عطا کرتا ہے، عطائے مصطفیٰ ہی عطائے خدا ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 59 میں یہ بھی ارشاد فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 پہ جائیں 74 فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اغنا کی بات کی، غنی کرنے کی بات کی، فرمایا یہ جو محمد تمہیں غنی کرتا ہے دیکھنے میں محمد غنی کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ غنی کر رہا ہے۔ اغنائے مصطفیٰ ہی اغنائے خدا ہے۔ اسی طرح انعام کی بات کی تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کھولیں، فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، مصطفیٰ کا نام کرنا ہی خدا کا نام کرنا ہے۔ راستے کی بات کی، صراط کی بات کی، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 ہے۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط میں، منہاج میں، طریق میں، سبیل میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ ادب کی بات کی سورہ حجرات کی پہلی آیت کھولیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھئی اللہ سے تو کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی بڑھ کے دکھائے، فرمایا نہیں، رسول سے آگے بڑھنا، رسول سے سبقت حاصل کرنا، رسول کی بے ادبی کرنا، یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ بلانے کی بات کی سورہ انفال آیت نمبر 24 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ بلانے میں، ندا میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ ایمان کی بات کی، ماننا، ایمان سورۃ الصف کی آیت نمبر 11 تؤمنون باللہ ورسولہ، انکار کی بات کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا کس کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ انکار مصطفیٰ ہی انکار خدا ہے۔ اطاعت کی بات کی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہا مانا، اللہ کی ہو گئی۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کہہ رہا جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو میرے رسول کا کہا مانتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کا مانتا ہے۔ ملکیت کی بات کی، قبلہ مال کا ڈھیر سامنے لگا ہوا ہے، ان کے دلوں میں خیال تھا کہ یہ مال ہمارا ہے، مال غنیمت۔ سورہ انفال کی ویری فرسٹ آیت مجیدہ ہے، یہ پہلی آیت ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ سے اس مال کا پوچھ رہے ہیں، کہہ دیں ان کو یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ مال میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ معصیت کی بات کی، معصیت کہتے ہیں نافرمانی، سورۃ الجن کی آیت نمبر 23 کھولیں، فرمایا وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَہَنَّمَ خَالِدِینَ فِیہَا أَبَدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہائے ہائے وہ جہنم میں جلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو نافرمانی کا معنی آتا ہے کہ سمجھاؤں؟ رسول کہے نا یہ گلاس مجھے دے دو، تو گلاس دینا یہ اطاعت ہے، انکار کرنا یہ معصیت ہے۔ خاصا دی گلیں ہم آگے، جو نبی کی معصیت کرے، جو نبی کے سامنے اگر مگر کرے، جو نبی کے سامنے چونکے چناچے کرے، اللہ کہتا ہے وہ نبی کا منکر نہیں ہے، وہ اللہ کا منکر ہے۔ اور عداوت کی بات کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 کھولیں، یہ میں کو کس سے نہیں سنا رہا آپ کو، یہ اللہ کی کتاب دے رہا ہوں، ایک حوالہ بھی غلط ہو میرا گریبان پکڑے، بشرطے کہ کوئی بشری تقاضے سے اگر مگر ہو جائے، اگر آیت نہ ہو آگے میرا گریبان پکڑے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اذیت کی بات کی، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، آیت درود سے اگلی جڑی ہوئی آیت، وہ 56 ہے، یہ 57 ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کھڑا ہوئے نا، بڑا کوئی جگیردار، سرمایہ دار، وڈیرا، کوئی لیڈر، اللہ کو اذیت دے کے دکھائے
کوئی اللہ کو اذیت دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا. اللہ نے کہا میرے رسول کو اذیت ہی مجھے اذیت ہے. محبت کی بات کی لفظ، محبت کی بات کی سورہ توبہ آیت نمبر 24 احب الیکم من اللہ ورسولہ. محبت کی بات کی، فرمایا محمد کی محبت ہی خدا کی محبت ہے. بیزاری کی بات کی، لا تولکی کی بات کی، برات من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین. یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے. برات میں جمع کر دیا. برات میں بولو ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے دفع دور کر دیا مشرکین کو. اعلان کی بات کی، واذان من اللہ ورسولہ. سورہ توبہ آیت نمبر 3 حکم کی بات کی، فیصلے کی بات کی. سورۃ الاحزاب کی آیت کا نمبر 36 فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. لوگوں جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن اور کسی مومنہ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنی رائے ٹھونسے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نبی کے فیصلے کے آگے اگر مگر نہ کرو، نبی کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو. یہ نبی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میں خدا کا فیصلہ ہے. خیانت کی بات کی، خیانت اللہ سے تو خیانت کر ہی نہیں سکتا. یہ سورہ انفال آیت نمبر 27 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. اللہ سے تو خیانت ہو نہیں سکتی. فرمایا رسول سے خیانت ہی اللہ سے خیانت. عزت کی بات کی، عزت وللہ عزت ولرسولہ. فرمایا عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. یہ سورۃ المنافقون آیت کا نمبر ہے 8. تحریم کی بات کی. تحریم کو سمجھتے ہیں؟ حرام کرنا، بین کرنا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کھولیں. ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. پتہ چلا کسی چیز کو رسول حرام کر دینا تو رسول کا حرام کیا ہوا سمجھ کے ہلکا جان کے کھا نہ لینا، پی نہ لینا. اللہ کہتا ہے یہ رسول حرام نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ حرام کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا حرام کرنا یہ اللہ کا حرام کرنا ہے. اسی طرح لڑائی کی بات کی. لڑائی یحاربون اللہ ورسولہ. ہائے ہائے ہائے، لڑائی میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا. دیکھنے کی بات کی وَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 94. اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہائے ہائے، دیکھنے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک کر دیا. اچھا میں 2-4 اور سناتا ہوں. 2-4 اللہ کے فضل و کرم سے میں علی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. آپ ہمت کریں میں 150 ہی پڑھ دیتا ہوں. میں وہ پڑھنے لگا ہوں. موسوی صاحب آپ کے قدم چوم رہا ہوں، آپ سید ہیں. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، سادات کا نوکر میں منگتا ہوں. میں آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا. الرؤوف الرحیم یہ کس کی صفت ہے؟ ذرا بولو یار کی ہو گیا. میں سیالکوٹ جاؤں تو کچھ نہ کچھ لے کے تو جاؤں نا بھائی. کوئٹہ گیا تھا، کیا بات ہے. الرؤوف الرحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ ہے نا. سورہ بقرہ آیت نمبر 143، سورہ حج آیت نمبر 65 کھولے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ بنی نوع انسان کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. جو کہتے ہیں بھائی یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کی صفات نبی کی طرح منسوب کر دیتے ہیں، نبی سے ملا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں مولوی صاحب تو نبی کو، علی کو اور اللہ کو جدا تو دکھا. یارو ہم نے ملانا کہاں سے، وہ جدا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں، یہ میری صفت ہے. مولا تو رؤوف الرحیم ہے، صرف تو. سورہ توبہ آیت نمبر 128 128 ابھی کھولے. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا لوگو یہ جو تمہارے اندر تمہیں میں سے میں نے رسول بھیجا ہے یہ اتنا لجپال ہے، تمہیں کوئی پریشانی آئے نا، تمہیں کوئی تکلیف آئے تو یہ بے قرار ہو جاتا ہے. مولا کیوں؟ فرمایا تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے.
میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار, میں نے تو ابھی تک حدیث بھی نہیں سنائی کوئی کہہ دے ضعیف ہے. اللہ کا قرآن دے رہا ہوں اور یہ عبارت الناس ہے. فرمایا میں بھی رؤوف الرحیم, میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم. کریم, یہ کس کی صفت ہے؟ کریم اللہ ہے نا کریم, کرم کرنے والا, رب کریم. سورہ انفطار آیت نمبر 6 کھولیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ پتہ چلا اللہ رب کریم ہے. اللہ رب. سورہ تکویر آیت نمبر 19 کھولیں. انہ لقول رسول کریم. فرمایا وہ رب کریم. آپ نہیں نا بول رہے, میں قبرستان کھڑا ہو جاؤں نا, میں قبرستان کھڑا ہو کے آل محمد کے فضائل پڑھوں گا قبرستان میں, تو مردے بھی بولتے ہیں. وہ مردہ بھی نہیں, اسے میں مردے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. جو آل محمد کے فضائل سنے, چہرے پر رونق ہی نہ آئے, خوشی نہ آئے, مسرت نہ آئے, سینہ ٹھنڈا ہی نہ آئے. اللہ نے فرمایا میں بھی کریم, میرا مصطفیٰ بھی کریم, میں بھی رؤوف الرحیم, میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم. القوی, طاقت والا. ان ربک, بے شک آپ کا رب, هو القوی العزیز, کبھی بھی ہے, عزیز بھی ہے. اللہ کے یہاں کبھی. بولو یار, سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 کھولیں. ذی قوت عند ذی العرش. رسول کو فرمایا یہ بھی کبھی. المبشر, خوشخبری دینے والا, بشارت دینے والا. اللہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. سورہ آل عمران آیت نمبر 39. اللہ کہتا ہے میں مبشر ہوں. بولا تو مبشر ہے, یہ تیری صفت ہے. تو رسول کی طرف گئے. سورہ احزاب آیت نمبر 45. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. بولے یار الہدایہ. یار لوگوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 پڑھ کے مغالطہ لگ گیا. اللہ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ آیت پڑھ لی, یار لوگوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. یہ شرک کرتے ہیں, یہ یا علی مدد کہہ دیتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں. صاحب نظر آ گیا, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے. عقل کے اندو. سورہ شورا آیت نمبر 52. 52 کھولا سورہ شورا. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا حبیب جسے آپ چاہتے ہیں آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہادی, رسول بھی ہادی, اللہ بھی خبیر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. نہیں سمجھ رہے. یا سورۃ الانعام میں فرمایا وہ جو ہے نا وہ اللہ, وہ حکیم بھی ہے, حکمت والا, اور خبیر بھی ہے. خبیر کسے کہتے ہیں؟ اس کے پاس ساری خبریں ہوں. اچھا مولا صرف تو ہی خبیر ہے. سورہ فرقان آیت کا نمبر ہے 59. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. ہائے ہائے, اللہ کہتا ہے یہ جو سارا کچھ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان بنایا 6 دنوں میں, اگر اس پر کوئی گواہ چاہتے ہو یہ میرے خبیر رسول سے پوچھ لو. اچھا میں آپ کو ٹائٹل بتا دیتا ہوں, آپ کا جی چاہے نا, آیات چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی ٹائٹل سن کے کہ قادری صاحب جاتے آیت پڑھ دے ہو تو میں آیت پڑھ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید میں اللہ نے جو اپنی ذاتی صفات ہے وہ مصطفیٰ کو عطا کی. بولیں یار. اب میں ایک ایک آیت کے نیچے اگر آیت پڑھ کے یا حدیث دے کے ثابت کروں کہ یہ صفت علی کے پاس بھی ہے تو پھر ٹائم چاہیے نا. میں ایک ہی ایبسلوٹ دے دیتا ہوں, مطلق اینٹی بایوٹک دیتا ہوں, ایک سے ہی مسئلہ حل ہو جائے. اس کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں بھی لے کے پورا باب باندھا ہے امام بخاری نے. ہمارے اہل سنت میں امام بخاری کو سب سے اعلیٰ محدث مانا جاتا ہے, اور صحیح بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں. ہمارے ہاں 6 صحیح ترین کتابیں ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں. ٹاپ کا نمبر ہے صحیح بخاری کا. امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لیا بلکہ باب باندھا
اپنا عقیدہ بیان کیا. اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا, امام حیثمی نے لیا, امام حاکم نے المستدرک میں لیا, امام بہقی نے لیا. شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو, اور حدیث صحیح ہے, متواتر بھی مشہور بھی. حدیث سنیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی. ذرا سننا ہے آپ نے توجہ کے ساتھ. بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں, پریشان نہ ہو, ضیافت تیار ہے. میں بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں, ورنہ میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. یہ رات کو مفتی صاحب کہاں پڑھنا ہے؟ ہزارہ ٹاؤن میں. ٹائم کیا ہے؟ 9 بجے. ہزارہ ٹاؤن 9 بجے رات کو آئیے گا. نیا موضوع, نیا جوش, نیا ولولہ. سارا سال یاد رکھیں گے کہ آپ کے شہر میں کوئی علی کا منگتا آیا تھا. اچھا, حضور ہمارے لوگوں علی محمد سے, محمد علی سے. یہ علی علیہ السلام کا مقام منیت ہے. کسی کی آپ تسلی نہ ہو, توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج, یہ ہمارا مسلک. میں سنی ہوں, وہ آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے, لیکن میں حسینی سنی ہوں, ناس بھی سنی نہیں. ہمارے امام احمد بن حنبل چوٹی کے امام بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, پورا مدار ہے ان کے اوپر. بخاری مسلم کے بھی وہ شیخ ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130, 1130. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا. ابھی گوگل پہ لکھیں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل, حدیث نمبر 1130. حدیث آپ کے سامنے سنیں ذرا حضور کیا فرمایا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. توجہ ذرا میرے تے رکھیے گا. ابھی نبی اور علی کو ایک کرنے لگا سوائے نبوت اور رسالت کے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور میں تخلیق کیا. کتنے نوروں میں؟ 2 میں, 1 میں. کسی کی آپ کی تسلی نہیں ہو, اہل سنت کے سر کا تاج علامہ علوسی کی کتاب ہے روح المانی, جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 182, بیروت لبنان کی چھپی کتاب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور میں تخلیق ہوئے. کسی کی آپ کی تسلی نہیں ہو. قال رسول اللہ علی نفسی. لوگوں سنو, علی محمد کی جان ہے جس کو قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم. علی دمی. لوگوں سنو, علی محمد کا خون ہے. علی لحمی. لوگوں سنو, علی محمد کا گوشت ہے. علی روحی. لوگوں سنو, علی محمد کی روح ہے. علی جسمی. لوگوں سنو, علی محمد کا جسم ہے. علی جسدی. لوگوں سنو, علی محمد کا جسد ہے. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی. ھذا مخرج القلوب عنی. ھذا اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے, حسب سے, نسب سے. میں اور علی شجرہ بھی ہے, حسب بھی ہے, نسب بھی ہے, قبیلہ بھی ہے, گھرانہ بھی ہے, خاندان بھی ہے, جان بھی ہے, نور بھی ہے, خون بھی ہے, گوشت بھی ہے. حضرت جی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا. رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جب حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ جوڑ دیا, اپنے ساتھ منسوب کر دیا, اپنا جز, اپنا ٹکڑا, الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین مجھ سے, میں حسن حسین سے. فاطمہ کا وطا تو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا. نہیں سمجھ رہے یار, حضور ہیں کل. ٹوٹیلٹی, ٹوٹیلٹی. یہ ہے حضور کا جز. یہ ہاتھ میرا جز ہے, میری باڈی کل ہے, ہاتھ جز, آنکھ جز, کان جز, سر جز. قرآن مجید کی 114 صورتیں. کتنی؟ 114 ہے نا. کسی کے پاس سورہ کوثر ہو, وہ کہی میرے پاس کل قرآن ہے. میں کہوں گا یار کل قرآن نہیں, قرآن کا ٹکڑا ہے, قرآن کا جز ہے. بولو یار, وہ قرآن کا جز اٹھائی ادھر رکھ دے. ادھر میں قرآن تو کوئی گل نہیں. وہ کہ قادری صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں, قرآن کا ٹکڑا ہے. میں کہوں گا قرآن کا ٹکڑا ہی ہے, کل قرآن تو نہیں.
وہ کہے گا جو ادب کل کا ہوتا ہے نا وہی ٹکڑے کا ہوتا ہے. بولو یار. اب آقا علیہ السلام ان کو اپنا جز کہہ رہے ہیں, اپنا ٹکڑا کہہ رہے ہیں, پھر نور بھی ایک کہہ رہے ہیں, وہ تخلیق بھی ایک کہہ رہے ہیں, خون بھی ایک کہہ رہے ہیں. یار جب سارا کچھ ایک کہہ رہے ہیں تو جب اللہ اپنے اوصاف کے رنگ پاک محمد میں چڑھا رہا تھا, جب اللہ اپنی رحمت کی بارش محمد کے کل جسم پہ کر رہا تھا, تو کیا وہ ٹکڑوں پہ نہیں برس رہی تھی؟ ایک بندے کو ادھر کھڑا کریں اور مجھے شاور دیں, میں اس کو اوپر شاور پھینکتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے سر کو بچاتا ہے, منہ کو کیسے بچاتا ہے. بولو یار, پورے بدن پہ برسے گا نا پانی. تو جب یہ ہو گئے پاک محمد کے ٹکڑے, جیسے قرآن کی 114 جو سورتیں ہیں اس کے ٹکڑے, اور ہر ٹکڑے کا الگ الگ رنگ ہے. کیا ہے؟ بس ختم ہے, بس ختم کرنے لگا. الگ الگ سورہ کوثر پڑھو تو الگ رنگ, سورہ اخلاص پڑھو تو الگ رنگ, آل عمران کا الگ, رحمان کا الگ, یاسین کا الگ, انفال کا الگ, احزاب کا الگ, ہر ٹکڑے کا الگ الگ رنگ ہے. بولو تو جمع کریں تو کل قرآن. کسی کے پاس پورا قرآن ہو, درمیان میں سورہ کوثر نہ ہو, ہے کل؟ نہیں سمجھ رہے یارو. 113 ہو, 114 بھی نہ ہو, ہے کل؟ یہ تو سورت ہے نا, ایک آیت مس کر دو, ہے کل قرآن؟ آیت کو چھوڑو, وہ الناس کی جو سین ہے وہ ہٹا دو, ہے کل؟ نہیں سمجھ رہے. حضور فرماتے ہیں یہ میرے ٹکڑے ہیں. اب بتا مولوی, علی کو نکال کے محمدیت کیسے کامل ہو؟ زہرا کو نکال کے, زہرا سے منہ موڑ کے کہتے زہرا کا اپنا مقام ہے. ایک بھونکا تھا نا لاہور کا, پاک بی بی کی طرح منہ کر کے بولے یار, ان کو پتہ ہی نہیں کہ زہرا پہ بات کرنا یہ ڈائریکٹ محمد پہ دان کرنا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ 14 ہیں, ان کو الگ الگ کریں تو محمد کے الگ الگ ٹکڑے ہیں, رنگ ہیں, روپ ہیں, صفات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں. کسی نے محمد کی حیا کا رنگ دیکھنا ہو تو پاک سیدہ والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی بلندی کا رنگ دیکھنا ہو, ختم کرنے لگا ہوں, تو علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی امن کا رنگ دیکھنا ہو تو حسن ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شہادت کا رنگ دیکھنا ہو, حسین ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کے علم کو گین کرنے کا رنگ دیکھنا ہو تو باقر العلوم والی صورت کھول کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی صداقت اور سکول آف تھاٹ کا فقہ کا رنگ دیکھنا ہو تو جعفر صادق والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی برداشت کا رنگ دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو تو علی رضا والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کے تقوی طہارت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد تقی علی نقی والی صورتیں کھول کے دیکھ لو. کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو تو حسن عسکری والی صورت کھول کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد مہدی والی صورت کھول کے دیکھ لو. حضرت جی ان کو جدا جدا کریں تو الگ الگ محمد کے ٹکڑے ہیں, جز ہیں, رنگ ہیں, روپ ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, صفات ہیں, اوصاف ہیں. جمع کریں تو محمدیت کامل ہوتی ہے. تو لہذا حضور کو حضور کی آل سے جدا کر کے یہ سوچنا, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ کل بھی ناسبیت تھی, آج بھی ناسبیت ہے. حضور کی اہل بیت اطہار کے نوکر بنو, منگتے بنو, دیوانے بنو, پروانے بنو. میں ختم کرنے لگا ہوں چونکہ اس کا ماحول اس طرح ہے. آخری بندے تک صرف میں 20 سیکنڈ چاہتا ہوں آپ کے, بسم اللہ, صرف 20 سیکنڈ چاہتا ہوں. آپ حضور کی اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں. جب کوئٹہ کا نام آتا ہے اور خاص طور پہ علمدار روڈ, تو مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ پاک محمد کی پاک آل کے غلام وہاں بستے ہیں. صرف میں نے آپ کے 20 سیکنڈ لینے آج کے دن کے حوالے سے. ہاتھ نیچے نہ آئے, دونوں ہاتھ اٹھا کے 20 سیکنڈ میرے ساتھ آج ایسے ایسے علی علی کرنا ہے. آج کوئٹہ سے ناسبیت کی جڑ کاٹ دو. من کنتو مولا, من کنتو مولا, آدم کا مولا, ابراہیم کا مولا, اسماعیل کا مولا, اسحاق کا مولا, یعقوب کا مولا, یوسف کا مولا, موسیٰ کا مولا, ہارون کا مولا, یحییٰ کا مولا, زکریا کا مولا, ہود کا مولا, لوط کا مولا. من کنتو مولا, من کنتو
ابو بکر کا مولا, عمر کا مولا, عثمان کا مولا, بلال کا مولا, عمار کا مولا, تیرا مولا, میرا مولا, من کنتو مولا, من کنتو